ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ گزشتہ روز کنٹرول لائن کی دونوں جانب سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے نام نہاد بھارتی یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا، جس کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا تھا کہ کشمیری اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی، کشمیری گھروں میں محصور رہے، جبکہ شہری سری نگر اور تمام ضلعی ہیڈ کوارٹروں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کے باعث پورا مقبوضہ جموں اور کشمیر فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم رہا، سڑکیں سنسان اور بازار ویران، جبکہ تجارتی و کاروباری مراکز بند پڑے رہے۔ شہر کی سڑکوں پر صرف بھارتی فوجیوں اور پولیس کی گاڑیاں چلتی رہیں۔ پائن شہر کے رہنواری علاقے میں نوجوانوں کی بھارتی فوجیوں اور پولیس کے ساتھ شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رکھی گئی۔ برلن، فرانس، برسلز اور اسپین میں بھی نام نہاد بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے بطور منانے کے علاوہ بھارتی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے اور بھارتی دہشت گردی کے خلاف نعرے بلند کیے گئے۔ نیو یارک میں مقیم سکھ کمیونٹی اور کشمیریوں نے بھارتی مشن کے باہر مظاہرہ اور بھارتی ترنگے کو آگ لگا دی، جبکہ بھارتی پنجاب میں سرکاری عمارت پر خالصتان کا پرچم لہرا دیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی ہے۔ کشمیر ڈاٹ فاؤنڈیشن نے معصور کشمیریوں کی مدد کے لیے آن لائن مہم کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد بھارتی حکومت کی طرف سے پیدا کردہ مشکلات کے شکار کشمیری عوام کو ہنگامی طبی اور مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کو مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت کو ختم کیا، جس کے باعث کشمیری عوام گزشتہ ایک برس سے اپنے ہی گھروں میں قید ہیں۔ کووڈ-19 وبائی مرض نے ان کی زندگیوں میں مزید پریشانیوں کا اضافہ کیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارت اور عالمی برادری کو واضح پیغام دیا کہ کشمیری عوام بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور منزل کے حصول یعنی بھارتی جبری غلامی سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یوم سیاہ منانے کا ایک اور مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں 1 سال سے زائد عرصے سے جاری ظالمانہ محاصرے کی طرف عالمی توجہ بھی مبذول کرانی تھی۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ قابض انتظامیہ نے احتجاجی مظاہروں کے خوف سے پہلے سے موجود محاصرے کو مزید سخت کرتے ہوئے پورے علاقے کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں آزاد جموں کشمیر، پاکستان، برطانیہ، برسلز اور دنیا کے دیگر ممالک میں کشمیریوں نے بھارتی سفارت خانوں اور اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے احتجاجی جلسوں، ریلیوں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل اور بھارتی قابض فوج کے مظالم کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں، کیونکہ بھارت کشمیر پر اپنی جبری اور غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام ظالمانہ غیر انسانی سامراجی حربے استعمال کر رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔